گئے تو پھر وہی سوال کیا ماں نے، بولو ابو ہریرہ کہاں سے آیا؟ اتنی تاخیر سے میرے پاس آیا، کہاں سے آیا؟ تو کہاں گیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں، میں اس کے دربار سے اٹھ کے آیا ہوں، اس کے جگہ سے، اس شخص کے اور اس عالی مرتبے کے پاس سے اٹھ کے آیا ہوں جہاں جبرائیل جیسا فرشتہ بھی ادب سے بیٹھتا ہے، اور وہ نبی محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا سننا تھا کہ ماں نے مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا جہاں بیٹے کو روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کے بیٹھ کے سلام کیا۔ حضور نے فرمایا، بولو ابو ہریرہ، آج عجیب تمہارا چہرہ ہے، مغزقہ ہے، اور یہ آنسو ہیں، کیا بات ہوگی؟ فرمایا، یا رسول اللہ، آج روزانہ تو میری ماں مارتی ہے مجھے، لیکن آج بہت زیادہ پیٹا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ماں بیٹا ہے، تمہارا گھر کا مسئلہ ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، میں نے بہت دعائیں کی ہوں میرے ماں کی ہدایت کے لیے، اب میں آپ کی خدمت پہ آ گیا ہوں کہ آپ، میں اللہ کے پیارے نبی سے بھی میری ماں کے لیے دعا کرا دیتا ہوں۔ اگرچہ میری ماں نے مجھے بہت مارا ہے، لیکن میری تمنا ہے کہ آپ میری ماں کے لیے دعا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ بڑھایا اور کہا، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابی ہریرہ کے ماں کو ہدایت دے دے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور آپ نے آمین کہہ دی، اور اٹھ کے اتنی تیزی سے وہ مدینے سے چلے حضور کی خدمت سے، اور اپنے گھر جانے لگے۔ راہ میں جو صحابی ملے انہوں نے یہ کہا، ابو ہریرہ یہ صوفی آدمی ہے، آج تو اتنی چال تیز ہے، اتنا دوڑ کے جا رہے۔ کہا، ابو ہریرہ بولو کہاں جا رہے ہو؟ اتنی تیزی کے ساتھ جا رہے ہو؟ کہا، ہاں میں ماں کے بعد جا رہا ہوں، اور یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں کہ میری نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، جیسی ماں کے دروازے پر گئے تو دروازہ بند تھا، آج آپ نے دستک دی اور فرمایا کہ امی دروازہ کھولو، میں ابی ہریرہ ہوں۔ تو ماں نے کہا، ابو ہریرہ ٹھہرو، کہاں ٹھہرو، ابھی میں غسل کر رہی ہوں، اس کے بعد میں دروازہ کھولوں گی۔ لب و لہجے میں نرمی آئی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ پیارے نبی آقا رحمت کی دعا میرے پہنچنے سے پہلے آ گئی ہے، اور جب دروازہ کھلا ہے تو کہا، ابو ہریرہ وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے کہ مدینے میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو نہ پہچان سکو۔ مجھے یہ تمنا ہے کہ آپ مجھے اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کے چلے، تاکہ اللہ کا نبی مجھے کلمہ پڑھا کر اس آخری عمر میں جنت کا حقدار بنا دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں لایا تو یہ بیٹے کی دعا ہے کہ ماں کو ہدایت مل گئی۔ کہیں اولاد کی دعا ہے، ماں کو ہدایت ملتی ہے، کہیں ماں باپ کی دعا سے اولاد کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اس جوان کو میں نے یہ واقعہ سنایا اور کہا، اگر تمہارے باپ نے تم کو بہت مارا ہے، حد کر دی مارنے کی، لیکن میں یہ درخواست کر رہا ہوں، تم نے آج رات کو اٹھ جانا، تہجد میں تمہارے باپ کا نام لے کے دعا کرنا کہ یا اللہ میرے باپ کے ہاتھ میں جتنی طاقت تھی اتنا تو اس نے مجھے مارا ہے، لیکن میں نے کمزور ہاتھ تیرے سامنے اٹھا کر ہدایت میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ میرے دوست بزرگ نے کہا، جی یہ برکت کی بات ہے، سنا رہا ہوں میں۔ ایک ہفتے کے بعد حبیبیہ مسجد آ گیا میرے پاس جمعہ میں، اور خوب رونے لگا۔ میں نے کہا، کچھ نیا مسئلہ آ گیا؟ خوشی کا رونا۔ کہا، مولانا بات یہ ہو گئی، آپ نے کہا دعا کرو، میں نے دعا کیا۔ رات میرے ابا آدھی رات میں میرے کمرے میں آ گئے نیند میں سے اٹھ کر، اور میرا نام لے کر کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے رسول اللہ کو آپ کی خواب میں دیکھا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے ایک عاشق کو ظلم و کیا ہے،
کہا میرے بیٹے تیری برکت سے تو مجھے نبی بھی نظر آ گئے. ابھی میں اس کو باپ سے ملا تھا, ایسا لگتا کوئی عالم ہے وہ باپ. 1-2 مہینے کے اس کے اتنی نورانیت آ گئی. تو باپ کی اولاد کی دعا باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے, اور ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. اسی لیے علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے واقعات میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے دنیا میں مجھے جو شہرت دی ہے, ایک وقت آیا کہ علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں شاہ فیصل نے خانہ کعبہ کی چابی دیا اور کہا یہ امانت ہے آپ کے پاس, یہ 1 سال تک کی چابی آپ کے پاس رہے گی. جب آپ ہندوستان سے آئیں گے کھولنا, حرم کعبہ میں جا کے نماز پڑھ لینا. یہ اجازت ہندوستانی عالم کو ملا ہے. تو ایک موقع پر عرب میں بیان کے رونے لگے. شیخ العرب والعجم تھے, روتے روتے مجمع ان کے پیچھے لگتا مسافے کے لیے, اور یہ رومال ڈال کر روتے رہتے. شاہ فیصل نے کہا حضرت پورے عرب آپ کے دیوانے ہیں, آپ کو کیا ہو گیا, آپ کیوں اس وقت رو رہے ہیں؟ کہا مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے. یہ جو پبلک میرے پیچھے پھر رہی, آگے پیچھے میرا کوئی کمال نہیں, میری ماں کی دعا ہے اور اسی حرم کی دعا ہے. یہی حرم پاک ہے, یہ صفا مروہ ہے جہاں میری ماں دوڑ لگاتی ایام حج میں. ایک حج میں میری ماں نے صفا کے پہاڑی پر عصر کے بعد سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. عصر سے مغرب 3 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے عرب میں. وہ بوڑھی ماں نے 3 گھنٹے جو دعا کی, اپنے اوڑھنی کے دامن کو پھیلا کر مغرب کا وقت آ گیا, اور آخری دعا کے جملے اللہ سے یہ مانگے جیسے ایک بھکارن بھیک مانگتی اللہ کے سامنے. جب مانگ کے وہ تھک گئی اور 2-2.5 گھنٹہ ہو گیا, ان کی مناجات کتابوں میں چھپی ہے مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماں کے نام سے, جو اللہ سے مانگا کرتی تھی. وہ تو وہاں کے جو عرفہ صفا کے پہاڑی پہ جو دعا مانگی, اس کے آخری مصرع میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس میں کیسے اللہ کے سامنے علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو مانگا تھا, اور اللہ کے سامنے یہ کہا تھا کہ کب سے لیے کھڑی ہوں میں کاسے گدائی, اب تو دے دے مولا شام ہونے آئی. مطلب سمجھے, کاسہ گدائی فقیر کا پیالہ ہوتا ہے. یا اللہ میں بھکارن ہوں, کب سے میں پیالہ لے کر کھڑی ہوں, اب تو اس جھولی میں کچھ ڈال دے, یا میرے علی میاں کو دین کا داعی بنا دے. کیسے داعی بنایا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے, کیسے عثمان تربیت کیا ہوگا. جو ماں اپنی اولاد کے لیے 3 گھنٹہ صفا پہ مانگ رہی ہے, رو رو کے مانگ رہی ہے, کب سے لیے کھڑی ہوں میں کاسے گدائی, اب تو دے دے مولا شام ہونے آئی. ایسی جھولی بھر دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی, کہ علی ندوی کو پورے عالم کا شیخ العرب والعجم بنا دیا گیا. اسی لیے کہتے ہیں ماں باپ پہلے دیندار بنے, اور ماں باپ کی وجہ سے اولاد دیندار بنے گی, اور تبلیغ کی وجہ سے پوری دنیا میں دین آ جائے گا. یہ تبلیغ کی برکتیں ہیں. لاک ڈاؤن لگا کر پوری دنیا میں مکاتب قرآنیہ کو بند کرنا, مدارس قرآنیہ کو بند کرانا, مرکز دعوت و تبلیغ کو بند کرانا, پوری دنیا میں دین کے مدارس اور دینی اداروں کو بند کرنا اندرونی باطل کی سازش ہے. اگر یہ سب بند ہو جائیں گے, یہ جو بچے آج یہاں فرشتہ جیسے آ کر بیٹھے ہیں, سروں پہ ٹوپیاں ہیں, چہروں پہ قرآن کے نور ہے اور امامے باندھ کر آئے ہیں, کل یہی اگر یہ لاک ڈاؤن
5-6 مہینے جب مدرسے بند ہوئے، ہزاروں نوجوانوں نے اپنی زندگیاں موبائل پہ لگا کر برباد کر دی ہے اور ہمارے مکاتب ویران ہو گئے۔ لیکن اللہ بھلا کرے علماء اکرام کا، ہمارے ان علماء نے گھروں میں مکاتب چالو کر دیے۔ مسجد بند ہے تو گھروں میں چالو کر دو، تو گھر میں کہیں 10 کہیں 5 کہیں 20۔ اب الحمدللہ حکومت ہند نے قانون کی جو اجازت دی، مساجد کھولے، مکاتب کھول گئے۔ تو یہ باطل کی ایک سازش ہے۔ اگر لاک ڈاؤن بھی لگ رہا ہے تو ہر ماں، جیسے ایک بچی یہاں پڑھ کے سنائی، ماں نے یاد کرا دی، باپ نے یاد کرا دیا، تو بچوں کا پہلا مکتب، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے اور باپ کی نظر ہے۔ جب وہی بچے یہاں استادوں کے پاس آتے ہیں، استاد تو 1-1.5 گھنٹہ لے کے بیٹھتا ہے، لیکن 24 گھنٹے یہ بچے ماں باپ کے حوالے رہتے ہیں۔ اس لیے گھر کی تعلیم، فضائل کی تعلیم، یہی بچوں کو صحابی جیسے جذبات دلائیں گی۔ میں ہمارے علماء کو مبارکباد دیتا ہوں، اس مدرسے کے، اس مسجد کے صدر محترم اور امیر جماعت، مسجد والی جماعت یا پورے مقتدیان جو اس کی محنت میں لگے، اور سعیدہ مسجد میں 3 مہینے کا یہ رزلٹ آ گیا کہ دل باغ باغ ہو گیا کہ ماشاءاللہ 3 مہینے میں تجوید ہے، قرآن کریم ہے، عقائد اور جو بھی عبادات ہے اوپر سے نیچے تک، یہ 3 مہینہ کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے، 2-2.5 مہینے میں اللہ نے اس مکتب کو چلایا۔ مکتب کے معلمین اور علماء اس کے حقدار ہیں، انہوں نے محنتیں کی اور یہ بچوں کو تیار کیا۔ اس لیے جہاں ہم نے اپنی اولاد کو، مکاتب قرآنیہ کے بچوں کو انعامات سے حوصلہ افزائی کیا ہم نے، اور انعامات اتنے دیے ماشاءاللہ، تھوڑا مجمع ہے اور ایک بچے کو مٹھی بھر کے انعام چلا گیا تو وہ خوش ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہر بستی والا پڑھانے والے علماء کا بھی حوصلہ افزائی کرے۔ جہاں اپنے طلبہ اور طالبات کو ہم انعام دیتے ہیں، جو جوہری جس جوہری نے ان کو تیار کیا ہے، ان کی بھی اس پہ محنت ہوتی ہے۔ لہٰذا جہاں بھی ہم جلسے کریں، جہاں اپنے طلبہ اور طالبات کو انعام دیتے ہیں، وہاں پڑھانے والے معلمین کو بھی انعامات دینا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اپنے معلمین کی قدر کریں گے اور ان کو بھی انعامات سے نوازیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ دیکھیے میں بہت تھک کر آیا ہوں، میں نے حافظ اسماعیل صاحب سے یہ کہا تھا کہ میں اگر معذرت چاہے تو آپ کر لو اس کو، لیکن اب چونکہ یہ سعیدہ کا مسجد اور سعیدہ کالونی ہے ماشاءاللہ، بہت پرانا یہ محلہ ہے، اس لیے میں یہاں پہنچ کر یہ 10-15 منٹ میں نے دیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایاں سے درگزر فرما، ہمارے اس مکتب کے جلسے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہر ماں اور باپ کو مکتب کے فکر کی توفیق عطا فرما، ہماری اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک ہندوستان کے بچے کو ہدایت عطا فرما، اس ملک کے مدارس، مکاتب، مساجد کی حفاظت فرما، اس ملک میں علماء، محدثین، مفکرین، مفسرین کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے، فضل سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔